السلام علیکم ناظرین، پاپ اپ پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں، ان کا کیا قصہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنا کر بھیجا اور پھر انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ کہیں سننے کو ملتا ہے کہ ان سے کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، یہ دنیا میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں گردش کرتے ہیں، لیکن ان کے تسلی بخش جوابات نہیں ملے، اگر ملے بھی ہیں تو ان میں ابہام پایا جاتا ہے۔ ناظرین، جو تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر اسرار کمالات اور عجائبات سے بھری پڑی ہے، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم ایک ایسے قصے کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ کیا فرشتے بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہاروت اور ماروت کی اصل کہانی اور حقیقت کے بارے میں بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ضروری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ دنیا میں انسان اپنی مرضی کر رہا ہے، وہ سب اللہ اور اس کے احکام کو بھلا کر گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، تو یہ سب دیکھ کر فرشتوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو نے ان کو زمین پر اپنا نائب بنایا تھا، مگر یہ تو تیری نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور ان کے دل میں تیرا خوف اور ڈر نہیں۔ جس کے جواب میں رب کریم نے جواب دیا کہ میں نے انسان میں غصہ اور شہوت رکھی ہے، اس لیے یہ گناہ کرتے ہیں، اور تم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے تم گناہوں سے محفوظ ہو، اگر تم میں بھی یہ چیزیں آ جائیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ ناظرین، لیکن ملائکہ کو اس بات پر یقین نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ٹھیک ہے، تم اپنی جماعت سے پارسا فرشتے تیار کر لو جو دنیا میں جائیں گے۔ تو ملائکہ کی جانب سے 3 فرشتے آئے جنہیں حکم دیا گیا کہ دنیا میں جا کر نہ تو زنا کرنا ہے، نہ شراب پینی ہے، اور نہ قتل کرنا ہے، اور نہ کسی بت کو سجدہ کرنا ہے۔ ناظرین، جب یہ شرائط بیان کی گئی تو ان 3 فرشتوں میں سے ایک نے تو اسی وقت انکار کر دیا کہ یہ مشکل کام ہے، میں نہیں کر پاؤں گا، اور اس نے زمین پر اترنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ہاروت اور ماروت جانے کے لیے تیار تھے اور وہ دنیا میں آ گئے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت دونوں کو اس کام کے لیے چنا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں یعنی غصہ اور شہوت عطا کر دی اور عراق کے شہر بابل میں اتار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر آ جایا کرو، یعنی ان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ اپنے علم کے ذریعے شام کو آسمان پر چلے جایا کرتے تھے۔ ناظرین، 1 مہینہ تو ویسے ہی چلتا رہا جیسے رب کریم نے حکم دیا تھا۔ لوگوں میں یہ اپنے علم اور نیک عمل اور بہترین فیصلوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک پری نما زہرہ نامی عورت مل گئی۔ حسن اس کا بے مثال تھا، اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ وہ حسین و جمیل عورت ان کے پاس اپنا ایک مقدمہ لے کر آئی۔ یہ دونوں اس کے حسن کے عاشق ہو گئے اور انہوں نے اس کو غلط کام کرنے کی طرف بلایا، مگر اس نے کہا کہ تمہارا دین اور ہے، میرا دین کچھ اور ہے، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں مار دے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم پہلے میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو مار دو، اس کے بعد میں تمہاری اور تم میرے۔ ناظرین، ہاروت اور ماروت نے اس کی بات کو سن کر انکار تو کر دیا، مگر اندر سے وہ دونوں اس کے عشق کی آگ میں جل رہے تھے۔ عشق کی آگ بھڑک چکی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ دونوں اس کے گھر جا پہنچے۔ اس عورت نے کہا کہ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، یا شراب پینی ہوگی، یا میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا، یا میرے بت کو سجدہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے سوچا سجدہ کرنا شرک ہے اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا، دل میں یہ سوچا کہ شراب پینا زیادہ بڑا گناہ نہیں، لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں، اور یہ کہہ کر انہوں نے شراب پی لی۔ ناظرین، شراب کا نشہ چڑھتے ہی وہ مست ہو گئے اور اس مستی میں انہوں نے بت کو سجدہ بھی کیا اور اس کے شوہر کو قتل بھی کیا اور زہرہ کو اسم اعظم بھی بتا دیا۔ ناظرین، اسم اعظم کی مدد سے وہ آسمان پر پہنچ گئی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ شام کو جب ان کا نشہ اترا تو وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھے، وہ اسم اعظم بھی بھول چکے تھے۔ اس سارا واقعہ ہونے کے بعد
بعد رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تو میری تجلی سے دور رہتا ہے، اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، میرے قریب بھی نہیں ہے، تم لوگ تو روز شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت اور اپنے نفس سے مجبور ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو انسان اگر گناہ کر لے تو کیا تعجب ہے۔ ناظرین، یہ سن کر فرشتے بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے زمین والوں پر لعنت ملامت کرنے کی بجائے ان کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دیں، جو آج تک جاری ہے۔ شاید اسی لیے انسان کے لیے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں کہ وہ جب چاہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، اور اس لیے انسان کو خطا کا پتلا بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین، دونوں فرشتوں نے حضرت ادریس کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کر دیں۔ آپ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی ایک عذاب کو چن لیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا عذاب تو وقتی ہے، مگر آخرت کا عذاب ہمیشہ کا ہے، اس لیے انہوں نے دنیاوی عذاب کو قبول کر لیا تو اللہ نے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر عراق کے شہر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکوا دیا اور اس کے نیچے آگ دہکا دی، اور اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہاروت اور ماروت کی حقیقت کے علاوہ یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ مرد کیا چیز ہے۔ عورت کے حسن کی تپش سے تو بڑے بڑے نیکوکار فرشتے بھی بہک جاتے ہیں اور روئے زمین پر اپنی پارسا حکومت بنانے کی بجائے بابل کے کنویں میں الٹے لٹک کر سزا پاتے ہیں۔ اس قصے سے ناظرین یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو رحمت خداوندی پر یقین رکھتے ہوئے معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچا جا سکے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔